सकते जहाँ पहले शायद कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्ची नहीं जाती थी, जब आपकी बच्ची पढ़ लिख कर ख़ुद मुख्तार हो गई है तो पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि उनके जोड़ के रिश्ते भी उनको ایون دو کہ میں نے ایک چیز ابھی نوٹ کی ہے یہ پورے ایک ڈیکیڈ میں کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن لیول از مور ہائر دین دا میل کیٹیگری سے 2:1 کا ریشو ہو گیا بلکہ. اچھا ویسے یہ کئی لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، راسا بھی آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. وین یو لک ایٹ اے کلاس پرفارمنس وائی از اٹ آفن کوٹڈ کہ گرلز آر پرفارمنگ بیٹر، اور اس کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا لڑکے اب پیچھے رہ جا رہے ہیں پڑھائی میں؟ جی دیکھیں، یہ میرے خیال میں پوری دنیا میں کچھ یہ کیفیت پائی جاتی ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ جن علاقوں میں ٹی سی ایف کام کرتا ہے وہاں پہ واضح طور پہ پایا جاتا ہے. اس کے بھی کچھ عوامل ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ یا جن کے بچے ہوں گے 14 15 16 سال کے، یا خود گزرے ہوں گے 14 15 16 سال کی عمر میں، لڑکوں اور لڑکیوں کا رویہ قدرے مختلف ہوتا ہے. لڑکے تھوڑے شاید عمومی طور پہ زیادہ کھلندرے ہوتے ہیں، زیادہ لاپرواہ ہوتے ہیں، تو کچھ حد تک تو یہ دیکھا جاتا ہے. مگر اب جن محلوں میں ٹی سی ایف کام کرتا ہے اگر اس کا آپ ذکر کریں تو لڑکوں کے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریاں آتی ہیں. بچی پہ جہاں آپ ذکر کرتے ہیں، بالکل سر خاتون نے ذکر کیا کہ گھر کی ذمہ داریاں آتی ہیں، وہاں لڑکا جہاں 13 14 سال کا ہو رہا ہے اس سے ایک توقع ہوتی ہے کہ کچھ کمانے میں اس نے ہاتھ بٹانا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم جن طبقات کی بات کر رہے ہیں، لو انکم بریکٹس، وہاں پہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ بچوں کا بچپن بہت جلدی چھن جاتا ہے ان سے. ان کی جو یہ پریکٹیکل نیڈز ہیں اس کی وجہ سے دے ہیو ٹو ورک، دے ہیو ٹو بی ارننگ ممبرس. ہاؤ ڈز دیٹ کنفلکٹ ود یور ایمس؟ یعنی اگر آپ ایک محلے میں کام کرتے ہیں جہاں ہر بچہ کوئی نہ کوئی یا تو ہنر سیکھ رہا ہے، میکینک کی دکان پر ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کو وہ کام چھڑوا کر اگر آپ اسکول بھیجتے ہیں تو دیر از این اکنامک لاس ٹو دا فیملی. یہ کنورزیشنز کیسے ہو رہی ہیں ریاست؟ دیکھیں، ہم اس میں اپنے تصور کی بنا پہ معاشرے کو یکلخ نہیں بدل سکتے. جو تعلیم سے تبدیلی آئے گی وہ دھیمی آئے گی، دھیرے دھیرے آئے گی، مگر وہ پائیدار ہوگی انشاءاللہ. تو اگر ایک جگہ پہ گھر میں ضرورت ہے کہ لڑکے نے کمانا ہے یا بچی نے گھر میں ہاتھ بٹانا ہے تو وہ ضرورت ہے. ہم نے تعلیم کا اپنا جو نظام ہے وہ اس کے گرد ڈھالنا ہے. تو اس کا ایک اگر میں آپ کو مثال اس کی دوں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسکول بڑی کثیر تعداد میں مارننگ اور آفٹرنون شفٹ دونوں میں چلتے ہیں. اچھا، یعنی اگر بچہ دن میں کوئی کام کر رہا ہے تو دوپہر آ جائے، اور اگر دوپہر میں کوئی کام کر رہا ہے تو ڈے ٹائم میں اسکول جا سکتا ہے. ہماری ٹیچرز اس کے ساتھ ساتھ بہت کوشش کرتی ہیں اس بات کی کہ بچوں کو اگر تعلیم میں کہیں پیچھے رہ رہے ہیں اور ان کو کچھ خاص الگ سے ضرورت ہے مدد کی تو وہ اسکول کے بعد 1 گھنٹہ رک جانا ہے، اسکول سے پہلے آدھا گھنٹہ بلا لینا تاکہ اس کی اس سلسلے میں مدد کی جا سکے. دیہی علاقوں میں کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ گنے کی فصل لگی ہے، گندم کی فصل لگی ہے، اور جب کٹائی کا وقت آیا تو 4 ہفتے کے لیے بچے نے جا کے کٹائی میں ہاتھ بٹانا ہے. آپ اس حقیقت کو نہیں تبدیل کر سکتے. جو آپ تبدیل کر سکتے ہیں وہ اپنی مدد ہے، وہ اپنا انداز ہے جو کہ آپ اسکول میں تعلیم کا دینا چاہ رہے ہیں. اچھا، ایک اور بڑی اہم بات کہ جب ایڈولسنٹ ایج میں بچیاں پہنچتی ہیں، جب ان کی فزیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، بلوغت کی عمر میں وہ جا رہی ہوتی ہیں، تب سب سے زیادہ پورے پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ ان کا ڈراپ آؤٹ ریشو ہے. سنا یہ سوال آپ کے پاس لے کے آؤں گی بیکاز یقیناً کئی دفعہ جو اگر آپ دور دراز علاقوں کی بات کریں تو گھر سے بہت زیادہ دور مسافت پہ اسکول ہے، اسکول میں ٹوائلٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اس کی وجہ سے بچی کا لرننگ لاس ہوتا ہے. وین شی از گوئنگ تھرو ہر چینجز، ہو سکتا ہے ڈیورنگ ہر پیریڈز وہ گھر رہتی ہو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ لرننگ گیپ اتنا ہو جائے کہ تعلیم کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ آپ نے نوٹس کیا؟ جی بالکل، یہ میرے نوٹس میں بالکل بات آئی ہے. ہم سبھی نے کیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، بٹ جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اب یہ چینج آ رہا ہے کہ اب دور دراز علاقوں میں بھی آپ کو اسکولس میں سے پلس فلیکسیبل لرننگ ہے. آن لائن لرننگ اگر اس میں ایکسپینڈ کیا جائے ایجوکیشن کے سیکٹر میں، بیکاز جو یہ آپ نے پرابلم بتائی جو کہ بالکل ویلڈ اپنی جگہ کہ بچیوں کو ٹریول میں ایشو ہوتا ہے یا پھر سیکیورٹی ریزنز بھی ہوتے ہیں. اگر آپ دور دراز علاقوں کی بات کریں تو پیرنٹس کو ایک سیکیورٹی ریزن بھی ہوتا ہے کہ لڑکی اکیلے جا رہی ہے یا اس کے ساتھ کون اپوائنٹ کیا جائے. سو آئی تھنک آن لائن لرننگ وڈ بی اے ویری گڈ آپشن اگر اس میں ایڈوینٹ کیا جائے، اس چیز میں، اس میں انویسٹمنٹ ذرا زیادہ بڑھائی جائے. اگین یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جیسے بھائی نے کہا کہ ایک دم سے چینج ہو جائے گی. اس کے لیے بھی آپ کو اویئرنیس دینی ہوگی، پیرنٹس کو بھی، بچوں کو بھی، ان کو اس قابل بنانا ہوگا کہ وہ یہ موڈ آف ایجوکیشن یوز کریں. لیکن یہ ریزن وائی آئی وانٹڈ ٹو برنگ دس اپ از بیکاز ہم عام طور پہ تصور کرتے ہیں کہ جو انڈر سرو کمیونٹیز کے اسکول ہیں وہ بڑے بیسک سے اسکول ہوں گے، وہاں پہ آپ بس فلاحی اسکول ہے نا، مقصد یہ ہے کہ بچہ جیسے تیسے کر کے بے شک ٹاٹ پہ بیٹھ کر یا زمین پہ بیٹھ کر پڑھائی کر لے. What I really like about TCF is that they have taken
the task of making it an ideal school, यानी वो brick and mortar की proper building. और ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे उसमें होता यही है कि एडोलेसेंट बच्चियां हैं, अगर आपके पास चाहे बच्चा हो या बच्ची, एक बेसिक बायोलॉजिकल नीड है कि आपके पास अच्छा साफ़ सुथरा बाथरूम आपके स्कूल में होना चाहिए. तो मेरे ख्याल में जब आप TCF की मदद करते हैं तो आप एक पूरी वेल इक्विप्ड क्लासरूम और स्कूल और उसमें तमाम तर को करिकुलर फैसिलिटीज़ वाले कैंपसेस की बात कर रहे हैं. एंड दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स द इनिशिएटिव वेरी वेरी यूनिक. वी आर गोइंग टू कम बैक विद नंबर्स कि कितने स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, कितने स्टूडेंट्स हैं. सबसे बड़ी बात कि इनमें से कई फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं और पढ़ाई हासिल करने के बाद ये बच्चियाँ दोबारा इसी स्कूल सिस्टम में टीचिंग भी कर रही हैं. इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद. बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह. बहुत ही प्यारा आपने बुर्दा शरीफ पढ़ा और यकीनन इसको अपने अपने अंदाज़ में तमाम सनाख़्वां पढ़ने की सादत हासिल करते हैं. आपको हम प्रोग्राम में वापस खुशामदीद कहते हैं. हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके लिए आपकी कॉल्स और आपके सवालात आ रहे हैं. रोज़ा और सेहत का जो हमारा सेगमेंट होता है वो थोड़ा सा हमने फ्लूइड ही किया हुआ है. पूरा लाउंज में सभी हम लोग बैठे होते हैं और गुफ्तगू कर रहे होते हैं. तो डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ हैं, उनसे पूछना चाहूँगी, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है. अ लॉट ऑफ यंग मदर्स ऑफ कोर्स दे कुड बी नर्सिंग देयर लिटिल बेबीज़, देयर इन्फेंट्स, और रोज़ों के हवाले से जानना चाहते हैं कि उसमें क्या रूटीन होनी चाहिए, किस तरह स्केड्यूल करें रोज़े की हालत में, मैनेज कैसे करें, क्योंकि प्यास बहुत लगती है, पानी नहीं पी सकते. तो आप कुछ टिप्स देना चाहें अगर उनको. पहले तो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं. पानी की मिकदार कभी कम नहीं होती, कभी फैट लॉस वैसे ही नहीं होता. रोज़े के हालात में ज़्यादा हो रहा होता है, वो भी यूज़ हो रहा होता है और बहुत अच्छी तरह यूज़ हो रहा होता है. इंसुलिन लेवल जब कम हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा एक सिस्टम है जो फ़ौरन ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है. इसमें फ़ीड कराने से कभी कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि फ़ीड डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है विद द डाइट या फिर ब्लड. इट्स अ कनेक्शन विद हाइपोथैलेमस जो ऊपर सर से आता है. इट्स एन एंजाइम. Oh, that's a very interesting scientific fact that not a lot of people know. तो ऑफ कोर्स वो उसके कोई ताल्लुक नहीं है. ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन का ताल्लुक होता है कि ऑफ कोर्स आप जब ब्लड लेवल्स में शुगर लेवल कम होगी तो ऑफ कोर्स यू विल गेट डिहाइड्रेटेड. आप वैसे थके थके रहते हो और इंसुलिन लेवल जब नीचे जाता है तो यू फील डिजी, यू फील स्लीपी. और नॉर्मल हालात में भी ऐसे ही रहते हैं. और फीड कराने वाली मदर जो हैं उनको भी यही हालात रहते हैं. ऑफ कोर्स उनके जो लोड ऑफ वर्क है, जो ख़वातीन का लोड होता है, मेरी बहनों का, वो बहुत ज़्यादा होता है. ऑफ कोर्स मैं उनके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ उनके घर वालों को कि उनके ऊपर लोड थोड़ा सा कम कर दें, खास तौर पे रमज़ान में. तो लोड इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फीड कराना इज़ ए लोड. फीड में कोई ऐसे नुकसान नहीं है, री रेगुलेटरी सिस्टम पूरा अच्छा है हमारा जी. लेकिन जो लोड ऑफ वर्क है उसके साथ फीड कराना हर 2 घंटे बाद 10 मिनट यानी 20-25 मिनट एक बच्चे को फीड कराना, प्लस साथ में उसको सुलाना, उसके पैम्पर चेंज करना, बहुत सारे लोड को वर्क, ये वाला एक वर्क बढ़ता है जिस पे दूसरे काम जो है मैं कहीं पे पढ़ रही थी डॉक्टर इब्राहिम, उन्होंने कहा कि लुकिंग आफ्टर अ बेबी लाइक अ फुल टाइम मदर इज इक्विवेलेंट टू हैविंग 2.5 जॉब्स. यानी हमें लगता है कि एक नौकरी हमारे लिए मुश्किल है, तो जो वालिदाएं घर पे मौजूद हैं, घरदारी संभाल रही हैं, बच्चों की तरबियत कर रही हैं, वो तकरीबन 2.5 नौकरियां कर रही हैं. रियाज साहब, आपके पास ये बात लेके आना चाहूँगी. मुझे बताएं कि हम हमेशा समझते हैं कि तालीम के जेवर से जब आप आरास्ता हो, पढ़ने लिखने की सलाहियत आपके पास मौजूद हो, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है. और क्या क्या जुज़ होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमने ये देखा है कि बेहतरीन स्कूल से निकलने वाले बच्चे भी कॉन्फिडेंट नहीं होते और तालीम हासिल करने के बावजूद भी जब ज़िंदगी की दौड़ में आते हैं, जब अपने से बढ़कर किसी को देखें, फ्लैशी चीज़ें हैं, मटीरियलिज्म का ज़माना है, तब भी कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं. तो व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स फॉर कॉन्फिडेंस? तालीम के साथ हम अक्सर जो दूसरा लफ्ज़ जोड़ते हैं वो तरबियत का है. तो अगर एक इदारा है जिसने तालीम का बेड़ा उठाया है तो पूरी तरह तालीम का बेड़ा तभी उठाया जब तालीम और तरबियत दोनों पे काम करना है. और वो हमारे पूरे तालीम के निज़ाम का हिस्सा होना चाहिए और TCF में उसका हिस्सा है. तो अगर मैं एक मिसाल से आपके सवाल का जवाब दूं कि कॉन्फिडेंस किन चीज़ों से उभर कर आता है, और जब अगर एक बच्चा जो कि ग़ालिबन किसी कम आमदनी वाले घराने से आ रहा है और वो आगे बढ़ता है जहाँ दौलत को देखता है, चकाचौंध को देखता है, तो वो किस तरह अपनी ज़ात का एतबार और भरोसा बरकरार रख सकता है और उस हकीकत के साथ नबर्द आज़मा हो सकता है.
اس میں ایک کام جو ہم کرتے ہیں بہت سارے کاموں میں، وہ ہے ہمارا ایک مینٹرشپ پروگرام جس کا نام رہبر ہے. صحیح. رہبر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگ، سو اگر صدر صاحبہ آپ آ رہی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ آ رہی ہیں، تو آپ مینٹور ہوں گی، اور اس پیاری بچی کی جیسے 8ویں جماعت کی 5-7 بچیاں آپ کی مینٹیز ہوں گی. صحیح. آپ 7 ہفتے آئیں گے اور ان کے ساتھ اپنا ایک رشتہ قائم کریں گے، جہاں صحیح. آپ ان کو زندگی کے مختلف امور کے بارے میں کھیل کے ساتھ سمجھائیں گے. اب اس پورے پروگرام کا بنیادی پیمانہ کیا ہے کہ دنیا میں سوچنے کے 2 طریقے ہیں، مثبت یا منفی. یا انسان مظلوم ہوتا ہے یا خود مختار ہوتا ہے. صحیح. اور اس مظلومیت یا خود مختار ہونے کا جو تعین ہے وہ یہاں پر ہے. صحیح. وہ آپ کے حالات سے نہیں، وہ آپ کی اندرونی کیفیت سے تعلق ہے اس کا. بالکل. تو اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے بیٹا تو مثبت سوچ ہونی چاہیے، منفی نہیں ہونی چاہیے، خود بالکل. مختار ہونی چاہیے، مظلوم نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ لے کر آگے چلو گے تو زندگی میں بھروسہ بھی رہے گا، اعتبار بھی رہے گا، کامیابی بھی ملے گی. اچھا، دس از ویری انٹرسٹنگ. اور صرف جیسے ہم نے کہا کہ یہ مینٹورشپ ایک ایکسلنٹ انیشیٹو ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو بچے کے ارد گرد ہو رہا ہے، جس طرح اس کی شخصیت اور اس کی سوچ کی تشکیل ہو رہی ہے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. ثنا، یہ سوال آپ کے پاس لے کے آؤں گی. ہمارے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں اگر پیرنٹس کی آپس میں نہیں بنتی تو ون آف دا پیرنٹس از موسٹ لائکلی ٹو بی فیلنگ لائک اے وکٹم. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو اپنی مظلومیت کی داستان ہے یا کوئی جھگڑے ہیں وہ بچوں کے سامنے ہو رہے ہیں، چاہے وہ رمضان کا موقع ہو یا کوئی اور بھی ٹائم ہو، بچے کے سامنے دیر آر نو باؤنڈریز اینڈ ہی اور شی از ریئلائزنگ کہ بھائی ماں کا ایک سرٹن رول ہے، ماں از بینگ وکٹمائز یا فادر از بینگ وکٹمائز. اس طرح کے بچوں کے کانفیڈنس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس طرح کے بچوں کے کانفیڈنس شیٹر ہوتے ہیں، شیکی ہوتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک سائیکی ہے، اپنا ایک تھنکنگ پروسیس ہے. آپ پیرنٹس کی بات کریں، ان کا اپنا ایک تھنکنگ پروسیس ہے. ہو سکتا ہے اس پوری سچویشن میں ایک واقعی میں وکٹم ہو اور ایک واقعی میں اگریسر ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ بچہ جو آبزرو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پل رہا ہے اسی ماحول میں، اس کی اپنی ایک سائیکی ہے. تو جو ٹائم اس کے اپنی ڈیولپمنٹ کا ہے، جو اپنی اسٹرینتھس کو ایکسپلور کرنے کا اور ویکنیسز کو بھی ایکسپلور کرنے کا اور پھر اس پہ ورک کرنے کا، اس میں وہ اوور برڈن ہو جاتا ہے اس ایکسٹرنل ماحول سے. تو اس کی اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کہیں دب جاتی ہے. اور ایسے حالات میں نے یہ بھی دیکھا ہے اپنے پیشنٹس کے ساتھ کہ وہ بچے پھر یا تو اس طرح سے چلے جاتے ہیں کہ وہ نہ ماں سے بات کر سکتے ہیں کھل کے، نہ باپ سے، جو کہ کمیونیکیشن بہت ضروری بھی ہے. اور دوسرا ریزن یہ، دوسرا ایک اس کا نیگیٹو اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر یا تو بالکل ایک سائڈ ماں کی لے لیتے ہیں یا باپ کی لے لیتے ہیں، جس سے پھر وہ ایک جو ظاہر سی بات ہے ماں باپ دونوں کا ہونا ضروری ہے، تو ایک ہی شفقت سے پھر اس طرح وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے بھی کر لیتے ہیں، محروم بھی رہ جاتے ہیں. تو تھوڑا سا اس چیز میں مائنڈفل ہونا چاہیے. آئی نو کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیشہ مطلب کبھی کبھی اٹ بیکمز ان اوائڈیبل کہ ایسی چیزیں سامنے نہ ہوں، لیکن جتنا پاسبل ہو سکے میں پیرنٹس کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اوائڈ کریں اس چیز سے. اپنے برڈنز، آئی نو کہ دے آر برڈن، لیکن وہ اپنے تک ہی رکھیں. ایک چھوٹی سی جان جو آپ کے بھروسے پل رہی ہے اس کو اوور برڈن نہ کریں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جو بچے کو، کیونکہ وہ کم سن ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں. ایک چھوٹا سا سوال کروں گی، اس کے علاوہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ اسد ایوب بھی ہوں گے اور ان سے ہم خوبصورت سا کلام سنیں گے. ڈاکٹر ابراہیم، مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنلی یہ بات بڑی واضح کی جاتی ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی جو ماں کی سوچیں ہوتی ہیں وہ بھی بچے کی شخصیت پہ اثر کرتی ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ آف کورس، کیونکہ ماں کی جو سوچ ہے، ماں کی جو باڈی ہے، پوری انٹینسٹی ہے، وہ پوری باڈی پوری بچے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. صحیح. اور جو چیز ماں کر رہی ہوتی ہے، جو آپ نے کہا ٹاکسک پیرنٹنگ ہے، وہ پورا بچہ اندر سن رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پورا برین ڈیولپمنٹ، یعنی جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی کیفیت ہے، وہ یقیناً آپ کے پوری فزیکلٹی میں سرایت کرتی ہے، آپ کے ہارمون لیولز، آپ کی باڈی میں کتنا کورٹیزول ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور بچہ پھر اس ٹراما کے ساتھ سم ٹائمز اف اٹ از ٹرامیٹک اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ابراہیم ہمارے ساتھ موجود تھے، ثنا ہمارے ساتھ تھیں، ریاض کاملانی صاحب اور ام کلثوم ہمارے ساتھ TCF کی نمائندگی یہاں پہ کر رہے تھے. ایک دفعہ پھر ضرور آگے بڑھ کر مدد کیجیے اس زبردست آرگنائزیشن آف امپیکٹ کی دیٹ از ٹرائنگ ٹو برنگ اے ہیوج چینج ان پاکستان تھرو ایجوکیشن. اور اب اسد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے خوبصورت سے کلام کی درخواست اور اسی کے ساتھ ہم بریک پہ چلیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور کچن میں جی جناب علی بڑی تیزی سے کام شام جاری ہے. سمرا نے کیا بنایا ہے؟ سمرا شروعات ہو چکی ہے؟ سمرا نے بنا لیا ہے تقریباً، بس میں پلیٹنگ کی طرف آ رہی تھی. یہ ہم نے آج تریاکی بول بن رہا ہے. یس، تریاکی بول بن رہا ہے. یہ بس اب ہم کمچی ڈالیں گے، ویجیز. ایک سیکنڈ. اوکے، مجھے یہ بتاؤ یہ کمچی کی ریسیپی جلدی سے اگر کوئی اچھا، کمچی کی اوتھینٹک ریسیپی ہے نا، چائنیز کیبج سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ابھی سمجھے فیوژن کائنڈ آف بنایا ہے. کیوکمبر میں نا ہم نے سراچا ڈالا ہے
विनेगर डाला है, कुटी मिर्च डाली है, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, थोड़ी सी शुगर डाली और सेसमी सीड्स। बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था तो उसमें वो खटास और वो मिर्चों वाला फ्लेवर आ गया। और ये ज़्यादा बना के रखा जा सकता है फ्रिज में? फ्रिज में बना के हाँ रख सकते हैं, आप रख स्टोर कर सकते हैं। ओके, जैसे कल बात हो रही थी लियारी के हवाले से कि वहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी क्यों अच्छी होती है, वो फर्मेंटेड फूड खाते हैं। फर्मेंटेड फूड में जहाँ हमारा अचार होता है, या वो जिसको आप अरबी अचार कहते हैं, सिरके वाला अचार कहते हैं, या इस तरह की आप सॉसेस में भी कर सकते हैं ना जी। इसको फर्मेंट आपने किया। ओके, सो ये प्लेटिंग हो रही है, इसके बाद बनेगा वाटरमेलन पंच बनेगा। Okay. और आज हम लोग अपनी इफ्तारी में सबरोसो के चिकन पॉपर्स, क्रिस्पी पॉपर्स इस्तेमाल करेंगे। अब दस्तरखान पे बैठते हैं तो जल्दी जल्दी बनाने का भी मूड होता है कभी कभी, तो हम लोग फ़ौरन हमारे दिमाग में सबरोसो का क्रिस्पी पॉपर्स आते हैं क्योंकि हम लोडेड फ्राई उससे बना सकते हैं। रियली तो जल्दी जल्दी के लिए ना बिल्कुल, मतलब इसको तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब बच्चों के बड़ों के फेवरेट होते हैं। यानी आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा है कि जब बना के रखती हो तो बहुत जल्दी, कई लोग कहते हैं ना कि यार इतने क्रिस्पी सॉगी नहीं, सॉगी जल्दी नहीं होते, क्रिस्पी इसका अच्छा है। तो वही बात है, इसको तारीफ की लायक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबरोसो का बिल्कुल तारीफ नहीं कर रही है, बिल्कुल तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो सब जानते हैं। चले ठीक और है। अच्छा, ये हेल्दी सा हमारा बन रहा है तिरियाकी बॉल। तो आज हमने डालडा का ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करा है क्योंकि बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशन। अच्छा, तो इस तिरियाकी बोल में सिर्फ ये वेजीज होंगी? नहीं, मैं चिकन ला रही हूँ। चिकन भी होगी ना, प्रोटीन किधर है भाई? प्रोटीन भी बहुत ही है। कम खर्च बाला नशीन तिरियाकी बोल हो गया जिसके अंदर चिकन ही नहीं है। तो ये चिकन आ गया और हमारे एग भी फ्राई होकर इसमें जाएगा। अच्छा, अभी एग भी फ्राई होगा, क्या बात है। मेरे जैसा कोई चालाक इंसान हो ना तो मैं चिकन वाली साइड पे बैठ जाऊं और मैं कहूँ हाँ जी डालते जाओ। तो आपने ज़रा एहतियात करनी है, सो दैट एवरीबडी गेट्स व्हाट दे वांट। ओके, सुपर, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। आई विल लेट यू फिनिश दिस। जितनी देर में मैं आपको बताऊं कि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुल बहार, और यहाँ पे बिल्कुल प्यार नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल स्पेस भी नहीं है निकलने की, तो पहले तो स्पेस बनाएं यहाँ पे, ज़रा रास्ता दें। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुल बहार, जिसमें है फलों, फूलों और ख़ालिस जड़ी बूटियों के अर्कियात से ये तैयार किया जाता है। यानी फल और फूल तो हमें पता था, लेकिन इसमें जड़ी बूटियाँ भी डलती हैं, एंड दैट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग। आपको बताते चलें कि गुल बहार वाले आपको दे रहे हैं ज़बरदस्त मोटरसाइकिल्स जो कि हमारे सेट पे मौजूद हैं। इसका तरीका मैंने आज भी आपको नहीं बताना क्योंकि अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि आपके लिए कितने मुश्किल सवाल हों, क्या मरहले हों। पहले आप एक तालाब को क्रॉस करेंगे, वहाँ से एक क्रोकोडाइल निकलेगा, क्रोकोडाइल आपसे रिडल पूछेगा, कोई ऐसा तरीका हम करने लगे हैं। उसके बाद आपको मिलेंगी ये बाइक्स, लेकिन ये आपको बताते चलें कि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुल बहार की तरफ से हैं ये बाइक्स। आगे बढ़ते हैं और हमारे मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। असद, आप क्या करने के लिए तैयार हैं इस बाइक के लिए, बताएं, क्योंकि इस वक्त हम मरहले सोच रहे हैं, कितना मुश्किल बनाएं इसको, आप बताएं। देखें, अगर आप मुझे देने का इरादा रखती हैं तो मुझसे नाज सुन लीजिएगा और मुझे बाइक दे दीजिएगा। और अगर सना को देने का इरादा रखें तो इनसे क्या सुने हम फिर? इनसे आप कोई भी हो, आपके घर तो मिलाद में भी आती हैं, वहाँ नाज सुन लीजिएगा। ये थोड़ा सा शिकवा भी था इस बात में, मुझे लगा। जैसे हमारे साथ मुफ्ती साद भाई भी मौजूद है जिनसे रमज़ान में मेरी पहली मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल तो आप अलग टाइम पे नजर आते हैं मुझे। बस ये आपके एडमिन का कसूर है फिर। आप मेरे ऐड वालों का कसूर है? देखिए, ऐड वालों को कुछ नहीं कह सकते, उससे हमारी तनख्वाह आती है, उनको नहीं कुछ बोले। वो चाह रहे हैं कि माशाल्लाह आपसे तो एक ताल्लुक इस्तेवार हो चुका है, जी, तो आगे के मजीद ताल्लुकात ये तो इस्तेवार नहीं, कीजिए। हम देखना चाहते हैं, हमारे भाई को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि बड़ी मौजू गुफ्तगू करते हैं। जब भी कोई मसला आप इनसे बयान करें तो बड़े जामे अंदाज में उसके बारे में बताते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देते हैं, आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बड़ा प्यारा समझाते हैं। तो अल्लाह ताला आपकी जो ये तासीर है आपकी गुफ्तगू की, इसको इसी तरह दायम रखे। बहुत शुक्रिया साद भाई यहाँ पर मौजूद होने के लिए। इसके अलावा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बतूल बाकर ने मुझे ज्वाइन किया है। उनका भी बहैसियत एक माहिर नफ्सियात के मुझे बड़ा अच्छा लगता है व्हेन शी इज़ इन माय शोज़। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मसाइल को भी हमारे सामने बड़ा आसानी से डिस्कस करती हैं। सना से मैंने रिक्वेस्ट की कि वो भी रहें। बतूल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड रमज़ान मुबारक टू यू। सबसे पहले अगर साद भाई आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, क्योंकि ये पैनल ऐसा है कि मुझे लगता है कि आप सबका ही अपने अपने अंदाज में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक दीनी कनेक्शन है, लेकिन फिर साथ साथ हम दुनियावी ज़िंदगी में भी एक्सेलेंस और परसूट ऑफ गुड थिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। लोग इसको अलग अलग डब्बों में बांट देते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर आप दीन की तरफ है तो फिर आपको पैसे से आगे बढ़ने से, तरक्की से रुग़बत नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात सही है साद भाई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं ये इतनी जो बड़ी एक मुश्किल फैंटेसी लोगों ने बनाई हुई है, दीन दुनिया, और आपने सुना होगा कि दीन दुनिया को एक साथ लेकर चलो, आज मैं बिल्कुल इसको ख़त्म कर दूंगा। हमारे यहाँ एक दीन और दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस्लाम में दुनिया है ही नहीं, हर चीज़ दीन है।
اگر آپ دنیا کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اصل میں دین ہی ہے. آپ کو میں ایکسپلین اس طرح کروں کہ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مذہب, یہ مذہبی آدمی ہے مذہب, کہیں حدیث میں قرآن میں لفظ مذہب استعمال ہی نہیں ہوا. اللہ نے جہاں بھی استعمال کیا ہے دین ہے. اب دین اور مذہب میں فرق سمجھ جائیں گے ہم. مذہب کیا چیز ہے؟ مذہب ایسی چیز ہے جس میں ڈوگما ہو, عقیدہ ہو. مذہب ایسی چیز ہے جس میں موڈز آف ورشپ ہوں, عبادات کے طریقے ہوں. مذہب ایسی چیز ہے جس کے اپنے ریچولز ہوں, اس کے تو یہ 3 چیزیں مذہب. کرسچینٹی بھی مذہب ہے, جوڈائزم بھی مذہب ہے, ہندوازم بھی مذہب ہے, سب میں کچھ نہ کچھ 3 چیزیں. لیکن دین اسلام صرف مذہب نہیں ہے, اس میں رہنے سہنے کے طریقے, اس میں کمانے کے طریقے, اس میں ریاست چلانے کے طریقے. اسلام ہیز اٹس پولیٹیکل ویلیوز, ہز اکنامک ویلیوز, ان کے ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دیکھوں تو ایک والد بھی ہیں, ایک استاد بھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر بھی ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے میدان کے اندر جنگی سامان سے لیس ہوتے ہوئے لڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک پیالے میں پانی پیتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر کی صفائی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب صفہ میں صحابہ کرام کو پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن و حسین کی تربیت کرتے ہوئے اپنے کندھوں پر ان کو بٹھا کر محبت کا اظہار کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی سامان اور جنگی جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسے ہوتی ہے وہ بھی دیکھا ہے. لوگوں سے ملنا بھی دیکھا ہے, اور غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو کمپلیٹ کریکٹر رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اگر میں مختصر دنیاوی بھی کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی بھی جاب کر رہے ہیں, جیسے میری بہن آپ نے بتایا سائیکالوجی لوگوں کے ذہنی مسائل کو دور کر رہی ہیں اور ذہن میں اللہ کو راضی کرنا ہے, تو اٹ از ناٹ دنیا, اٹ از دین. اس سے اللہ بھی راضی ہو. آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ خواتین جو گھریلو کام اور امور خانہ داری میں مصروف ہوتی ہیں, اور اکثر ہم ان کو ہاؤس وائف کہہ کے یا گھریلو خاتون کہہ کے ہم سائڈ لائن کر دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کی صفائی کرتی ہیں تو آپ کو بالکل ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے آپ نے بیت اللہ کی صفائی کی. تو یہ بڑا اہم ہے کہ چیزوں کو پرسپیکٹیو میں رکھیں. ہمارے مذہب میں, ہمارے دین میں ہر چیز ایک آپ کا جو آپ کے ہر عمل کا دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. لیکن پھر ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں موجودہ دور کی تو مختلف چیلنجز ہیں. میں کل ہی دیکھ رہی تھی کہ ایک بڑا ہی دل خراش ابھی واقعہ ہوا ہے. ایک بچے کو اس کی آپس میں اس کے دوستوں کے ساتھ لڑائی تھی یا کیا تھا, پھر اس کے بعد اس کے قتل کی خبر عام ہوئی, اینڈ وی سو ہز ڈیڈ باڈی ان اے برنٹ کار. بطول میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ والدین حتی الامکان کوشش کرتے ہیں بچوں کو ان کی تربیت کرنے کی, ان کو بہترین بتانے کی, ان کو دین سے قریب کرنے کی, لیکن جو پیئر پریشر ہے اور اس کی وجہ سے بچے جو غلطیاں کر جاتے ہیں اس سے کیسے ان کو روک سکتے ہیں, اس سے کیسے ان کو ٹرین کریں, ان کو گروم کریں؟ سو آئی تھنک بیسکلی جب شروع میں آپ بچوں کی بنیاد ڈال رہے ہوتے ہیں اسی وقت آپ ان کو صحیح غلط کی پہچان کریں. کیونکہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو یہ آج کل بہت کول بننے کا ہو رہا ہے کہ وی ہیو ٹو بی کول. سو اس کول میں وہ غلط عادتوں کو وہ لوگ فینسی کرتے ہیں, جبکہ وہ عادت ان کے لیے پوری طریقے سے مضر ہیں. سو آئی تھنک اگر پیرنٹس انہیں صحیح غلط بتائیں, ایک اچھا ریلیشن شپ ان کے ساتھ قائم کریں بچوں کے ساتھ, تو وہ آپ سے شیئر کریں گے. بٹ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ سر نا, جیسے بطول کہہ رہی ہیں کہ آج کے دور میں چاہے وہ ہمارا پاپولر میڈیا ہو, فلم ہو, ٹیلی ویژن ہو, سوشل میڈیا پہ جو کانٹینٹ ہے ہم نے برائی کو کول بنا دیا اور اس کی طرف بڑی اٹریکشن ہے. بچوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ وائلنٹ ہو, وہ مار دھاڑ کریں یا پھر کسی بھی اور قسم کی خرافات میں انوالو ہو جائیں. پیرنٹس اس کو انکول کیسے بنا سکتے ہیں؟ اچھا, اس کو میں بریک ڈاؤن کروں گی انٹو 2 سیگمنٹس. پہلا سیگمنٹ ہے انڈکشن آف ویلیوز. ٹھیک ہے, اب جیسے بھائی بات پہلے کر رہے تھے, اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے. جو ویلیوز ہم ایتھیکلی کہتے ہیں کہ صحیح ہیں, مورلی کریکٹ ہے, وہی ریلیجیسلی بھی کریکٹ ہے. تو پہلے تو ان کو انڈیوس کرنا ہے, ان کو سکھانا ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے نا, دیٹس ٹرکی. وہ یہ ہے کہ ان ویلیوز کے ساتھ جب بچہ دنیا میں نکلتا ہے اور جیسے آپ نے کہا پیئر پریشر اس پہ پڑتا ہے, تو وہ کیسے قائم ہے. وہاں ہمیں بچے کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ تم نے جو سیکھا ہے وہ صحیح ہے, اسٹک ٹو یور گراؤنڈ. کسی بھی پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کی پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں کوئی وائڈ رہ جاتا ہے. یہ جو پیئر پریشر کے ساتھ بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اپنی ویلیوز کو پیچھے چھوڑ کے دوسری چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں, وہ بیسکلی اس وائڈ کو فل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بچے کو یہ سکھائیں کہ نہ صرف تمہیں یہ چیزیں سیکھنی ہے, امپلیمنٹ کرنی ہے, بلکہ اس میں پرائڈ بھی لینی ہے. بی پراؤڈ آف واٹ یو آر. تم جو ہو بس کافی ہے, اتنا ہی صحیح ہے. اور کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے, اس کانفیڈنس کے ساتھ جب بچہ آپ کے گھر سے نکلے گا, ٹرسٹ می, دیکھیں ہونے والی بات کہیں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اپنی طرف سے ہم ایز پیرنٹس یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کانفیڈنس کے ساتھ
ویلیو انڈکشن پلس کانفیڈنس کے ساتھ بچے کو باہر. اگر ہم اپنی اولاد کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو مال سے, اسباب سے اور اولاد سے آزمایا جائے گا, آزمائش ہے. تو جس طرح اللہ کی دی ہوئی باقی نعمتوں کا ہم شمار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہی دی اور تو ہی اس کو سنبھالنے کی طاقت مجھے دے یا اس کی حفاظت کر. آپ اکثر دیکھیں گے کہ ہمارے خاندان کی جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں, ہماری والدائیں ہوتی ہیں, وہ اسی دعا کے ساتھ بچوں کو باہر بھیجتی ہیں. اسد آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ دور حاضر کو اکثر چیزوں کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں قرب قیامت کی نشانی ہے, فتنے کا دور ہے, آخری ایام میں ہم داخل ہو گئے ہیں. یہ واقعی اتنا مشکل دور ہے کہ پیرنٹس اور گھروں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیاروں کے لیے گھبراتے ہیں؟ دیکھیں سدرا, بات یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے اتنے مسائل نہیں تھے جتنے ابھی ان 10-15 سالوں میں بڑھے ہیں. جب سے سوشل میڈیا کا استعمال کہہ لیں یا چیزوں کی فراوانی آ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو جو ہے نا بچے کا دوست بننا چاہیے. اس سے پہلے کہ باہر کے لوگ اس کے دوست بنیں, ایک باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا دوست بنے تاکہ وہ اپنے دل کی بات کر سکے, تاکہ پیرنٹس کو پتہ ہو کہ میرا بیٹا یہ باہر جاتا ہے کن دوستوں میں بیٹھتا ہے, کہاں اس کی صحبت ہے, کہاں یہ وقت گزارتا ہے. بالکل. جب آپ اپنے کسی کے قریب نہیں آتے نا تو غیر کسی کے قریب ہو جاتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ بڑے مسائل ہیں یہاں پر, اولادوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ضروری ہے. اچھا, جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ دور حاضر بہت مشکل ہے, ماڈرن ٹائمز میں ہمارے پاس بہت چیلنجز ہیں. سعد بھائی, اگر میں قرآن حکیم کی طرف دیکھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فتنے کا ذکر کیا. جیسے ہم سورہ کہف میں اگر دیکھتے ہیں تو 4 کہانیاں اور چاروں میں مختلف فتنوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے مال کے فتنے کی بات کی گئی ہے, دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے, طاقت کا فتنہ ہے, اور پھر اس کے علاوہ حکمت کا بھی فتنہ, یعنی جو پاور آف نالج ہے, یہ چیز بھی آپ کے لیے باعث پریشانی یا آزمائش بن سکتی ہے. کیا سیکھ ملتی ہے ہمیں سورہ کہف سے کہ ہم ان چاروں چیزوں کو ڈیل کیسے کریں؟ کیونکہ یہ کہانیاں تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اب ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جہاں کوئی چیز آپ کے لیے ایک جیسے طاقت ہے, نالج ہے, جب یہ آپ کے لیے تکبر کا باعث بن جائے گی, جب یہ آپ کے اندر ایروگنس پیدا کر دے گی, تو علم کہتے ہیں یا تو علم رہتا ہے یا تو تکبر رہتا ہے. تو اسی طرح پھر وہ چیز زائل ہو جاتی ہے اس سے. ہم اور میں اسی بات کو تھوڑا سا اسد بھائی کی بات کو بھی سیکنڈ کروں گا. ہمارے ہاں ہم اس بہت بات کو کہتے ہیں, یہ میں نے نوٹس کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو جو تربیت ہے, بچوں کو نیک, میں آج کل یہ بات ضرور کہوں گا پیرنٹنگ کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پیرنٹس, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ڈیجیٹلی انگیج ہو گئے. I have seen many parents کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فون پہ لگے ہوئے ہیں. میں نے بہت بار دسترخوانوں پر دیکھا ہے کہ والدین آج کل موبائل چھوڑنے, آپ دیکھیں گے کہ وہ نا 50 ابو ہو جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں آج کل جتنے بوڑھے وہ کہتے ہیں بس اب ہمارے پاس موبائل ہی ہے. اور ہمیں یاد ہے ہماری دادی اماں کس سے سناتی تھی. جی بالکل, اب موبائل پکڑ لیتے. اب بچوں کے ساتھ مسائل یہ ہیں, میں اپنے فیملی میں بھی کہتا ہوں, تو بھابیاں یا میں ان کو کہتا ہوں یار موبائل کم کروائیں, تو کہتی ہیں کہ وہ اب موبائل لے لیتے ہیں تو یہ روتے ہیں, یہ چیختے ہیں, یہ چلاتے ہیں, یہ کھانا نہیں کھاتے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ جتنا ہم جیسے چینی ہے یا کسی اور بھی چیز کو ہم کہتے ہیں نا سبسٹنس ابیوز, ہم انفارچونیٹلی اسکرینس کو, ان موبائلس کو اس ابیوز لیول تک رہ گئے ہیں. آپ خود اس کو نوٹس کر کے دیکھ لیں. آپ سے آج آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے نا, تو آپ کے لیے کھانے پینے کو ترک کرنا بہت آسان ہے, لیکن یہی چیز اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ کہیں اپنے آپ کو کہ میں موبائل فون استعمال نہیں کروں گا, ہم سے بھی رہا نہیں جائے گا, ہماری بے چینی بھی شدید ہو جائے گی. تو بطول کیا کہیں گی, از اٹ اے فارم آف ایڈکشن؟ ایبسلیوٹلی اٹ از اے فارم آف ایڈکشن. اس کے علاوہ ہماری تھرو آؤٹ جو ہمارا پیٹرن ہے نا, وہ لائک وی آر اے کریچر آف ہیبٹ. تو ہماری جو ہیبٹس ہیں وہی ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہیں. تو رمضان ہمارے لیے اس لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمارا پیٹرن بریک کرتا ہے. تو ہمیں ہر چیز ہم لوگ بہت احتیاط سے کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کھانا نہیں کھانا, ہمیں کیا بولنا ہے, ہم کیسے پہنے, ہم کیا کپڑے پہنے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم پورے سال بھی اتنا احتیاط کریں تو اس کو مائنڈ فلنس کہتے ہیں. آپ انٹینشن سیٹنگ کرتے ہیں, جو اسلام, اور بات جیسے شروع میں ہوئی تھی کہ اسلام کو لوگ کہتے ہیں نا آج کل ماڈرن لائف میں بیلنس کرنا ہے. آئی تھنک اٹس ناٹ بیلنسنگ, اٹس الائنمنٹ, کیونکہ اسلام خود تو پورا کوڈ آف کانڈکٹ ہے نا ہمارے لیے, اور وہ سب سے ماڈرن ہے, سب سے ہیلدی ہے. جیسے روزے میں ہماری انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آٹومیٹکلی ہو رہی ہے. ڈسپلن ہمیں نماز سکھا دیتی ہے. جیسے اب آج کل ماڈرن اس میں 5 AM کلب چل رہا ہے,
हमें ऑलरेडी पता है हमारा फजर चलती है, तो और इस्लाम तहज्जुद को हम कहते हैं कि बिल्कुल। सबसे ज़्यादा आपका फोकस का और अपने आप को यानी अल्लाह ताला के सबसे कुर्बत का वक्त है। बेशक। अब आप उसको रूहानी एतबार से अगर देखना चाहें कि आपकी दुआओं की कबूलियत होगी, आप अल्लाह से रुजू करते हैं, अगर आप इतना ज़्यादा आपका दीन की तरफ रुझान नहीं भी है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन फोकस, व्हेन यू कैन प्रिपेयर। आप किसी भी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, आपको उस वक्त अनडाइल्यूटेड फोकस अपना मिल सकता है। इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और हमारे साथ अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई, और आपको भी खुश आमदीद कहना चाहेंगे। ज़ुहैर भाई, अभी तक की गुफ्तगू जो हो रही है वो मॉडर्न दुनिया की जो मसाइल हैं, जो प्रेशर्स हैं, उसके साथ दीन के जो हमारे उसूल हैं उनको साथ लेकर कैसे चला जाए। वैसे तो हमने इस बात पे भी काफ़ी एक तरह से हमारा सबका यकीन है कि इसको बहस का नुक्ता बनाना ही नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया, हमारी ज़िंदगी और दीन मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी कई लोगों को लगता है कि भाई जैसे अब सुबह उठ के स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी से वापस आना, बस बदलनी, ये करना है, नमाज़ रह जाती है। यानी बेसिक्स से अगर शुरू करें तो वो भी पूरे नहीं कर पा रहे, तो बैलेंस कैसे क्रिएट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लाम की ख़ास तालीमात ये हैं कि इस्लाम ने यह कहीं नहीं कहा कि आप दुनिया को छोड़ दें और ख़ाली दीन को अपना लें, बल्कि दीन, दुनिया में रह के दीन को अपनाना है, और यही आपका इम्तिहान भी है। हमारी असल में तरजीहात दुनिया ज़्यादा हो गई है। इस्लाम दुनिया को नहीं मना करता, लेकिन कहता है तरजीह न दें। हमने तरजीह देना ज़रूर कर। मसलन रात के 3 बजे तक हम जाग रहे हैं, 2 बजे तक जाग रहे हैं, 1 बजे तक जाग रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि जब 2 बजे तक जाग रहे हैं तो सुबह की नमाज़ कहाँ से पढ़ेंगे? फिर उठते भी उस वक्त भी जब नौकरी या स्कूल के लिए उठ रहे होते हैं तो उस वक्त भी दिल चाह रहा होता है कि 15 मिनट और सो जाएँ, क्योंकि रात को देर से सोएं। तो अगर रात को जल्दी सो जाएँ, जो टाइमिंग है, बच्चे, छोटे बच्चे आजकल वो भी मोबाइल पे लिए हुए 1 बजे तक रात तक बैठे हुए हैं, दे दिए हैं मोबाइल माँ बाप ने। तो ये तरजीहात हमने तय करनी छोड़ दी हैं कि हमें किस चीज़ को प्रेफरेंस देना चाहिए, क्या चीज़ हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। मैं अभी एक फेसबुक पे ही वो पढ़ रहा था, किसी ने कंपैरिजन दिया था जदीद दुनिया में कि साहब ये, वो कहते हैं कि ये मत खाइए और इस्लाम कह रहा है कि ये खाइए। वो कह रहा है कि ये न कीजिए, इस्लाम कह रहा है कि ये कीजिए, इसके ये फ़ायदे हैं, वो कह रहा है इसके ये नुकसान हैं। तो उस कंपैरिजन में हम तरजीह दे रहे हैं दुनिया की इस साइंस को, जिसकी मालूमात या जिसके मफादात क्या हैं ये आप खुद समझते बेहतर, इंटरनेशनली, बैनुल-अक़वामी तौर पर भी। हमने इस्लाम को और इस्लाम की तालीमात को असल में मसलकी या फ़िरक़ावारी झगड़ों में बंद करके उससे इतना दूर कर दिया कि वो कोई बात हम तक पहुंचती है तो पहले हम ये सोचते हैं अरे ये तो ये फ़िक़्ह का मौलवी कह रहा है, ये तो ये, अरे मौलवी कह रहा है। अब तो ये बात आ गई, यार मौलवी कह रहा है, अपने ही फ़िक़्ह का कह रहा हूँ, अपने ही मसलक का कह रहा हूँ। इतना नफ़रत पैदा कर दी है मौलवी के ख़िलाफ़ कि वो कहता है मौलवी कह रहा है, छोड़ो जाने। अच्छा, मौलवी ने भी एक कसूर किया, मौलवी ने जदीद नॉलेज नहीं हासिल की। जैसे हमारे साथ भाई माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्होंने जदीद, आप देखें कि इनका है, तो जब ये बयान करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो नई नस्ल है वो इनको अप्रोच करती है। जैसे मेरा भी चूँकि एजुकेशन से ताल्लुक़ रहा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, तो वो जो एक लिमिटेड अप्रोच होती है वो नहीं है, बल्कि दुनियावी मिसालों से, दुनियावी उस चीज़ों से समझाते हैं। अच्छा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कई दफ़ा जो दूरी की वजह बनती है, जब आप किसी आलिम दीन के पास जाते हैं तो यकीनन जब आपका तजुर्बा होता है, जब आपकी तहकीक होती है, तो आपकी यकीनन वोकैबलरी भी बेहतर हो जाएगी, आप सकील बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। आपके भी तो मुख्तलिफ मरहले होते हैं ना, जिसमें आप अपने इल्म में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी तहकीक में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक लोगों को समझाने की बात है तो अक्सर जैसे कहा जाता है, बिल्कुल लोगों को ऐसे एड्रेस करें जैसे छोटे बच्चों से बात की जा रही है। तो साथ वहाँ पे आपको क्या लगता है कि किस किस्म के सवालात ज़्यादा आते हैं आपके पास इस वक्त, जो अगर हम जेन ज़ी की बात करें, यूथ की बात करें, उनके जहन में क्या इस वक्त मसाइल ज़्यादा हैं?
دیکھیں میں آپ علامہ صاحب کی بالکل بات کو سیکنڈ کروں گا. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا لِقَدْرِ عُقُولِهِم، لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کرو. یہ نہیں کہ اپنی عقل کے حساب سے بات کرو. میں اس کی شارٹ سی ایگزامپل دے کے آگے بڑھوں گا. ایک والدہ تھی، وہ اپنے بچی کو گھمانے لے کر گئی میلے کے اندر تاکہ میں بچی کو میلہ وغیرہ دکھاؤں اور اس کو بڑی خوشی ہو. اب وہ بچی کو نیچے گھما رہی ہے اور بچی ان کی انگلی پکڑ کے چلے اور بچی رو رہی ہے. ماں پریشان، میں اس کو میلہ دکھانے لائی ہوں اور یہ روتے ہوئے جا رہی. بہت ٹائم بیٹا وہ جھولا دیکھو، وہ پاپ کارن دیکھو، وہ دیکھو بچے کیسے کھیلیں. بچی پھر بھی رو رہی. ماں آخر تنگ آ گئی اور بچی کو جیسی گود میں اٹھایا کہ واپس لے کر جاؤں تو بچی جیسے گود میں ہی ہنسنے لگ گئی، خوش ہو گئی. تو پتہ لگا بچی کو نیچے سے نہ جھولا نظر آ رہا تھا نہ پاپ کارن نظر آ رہے تھے. جیسی ماں نے گود میں اٹھایا اب اس کا ویژن کلیئر ہو گیا، اب اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہے وہ بھی نظر. تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو اصل میں دکھتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے. اب ایک بات سمجھیں، ایک جینزی جنریشن جو آپ کے سامنے اتنی سب کچھ دیکھ رہی ہو، آپ ان کو ابھی بھی غاروں کی بات کریں، آپ ان کے سامنے ابھی بھی وہ غلاموں کی بات کریں تو ان کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب آپ نے کوشچن کیا کہ جینزی جنریشن کا کیا کوشچن ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے جو آج کل کے جو کوشچنز ہیں وہ موسٹلی جو ہیں وہ عبادات کے اوپر نہیں ہیں. اچھا، یہ ہمارے دور میں ہمیں پتا تھا، ہم مولوی صاحب سے سب فقہ کے مسائل پوچھنے جاتے تھے یا وظائف پوچھنے کے بتائیں یہ کر دوں تو نماز کیسے. آج یہ کوشچن نہیں ہے. آج بچوں کے آئیڈیالوجیکل پرابلمز ہیں. آج بچے یوٹیوب فیس بک سے مختلف سوالات سیکھتے ہیں. آج ان کے اللہ کے اوپر بھی کوشچنز ہیں، آج ان کے میٹا فزکس کے اوپر بھی کوشچنز ہیں، کیونکہ وہ جب اسکول جاتے ہیں وہ جا کر وہاں ڈارونزم بھی پڑھتے ہیں، وہ بگ بینگ تھیوریز بھی پڑھتے ہیں، وہ دنیاوی تخلیق کی بھی بات کرتے ہیں، وہ انسانوں کی تخلیق کی بھی بات کرتے ہیں. تو اب کوشچن جو ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس چلے گئے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے میری بھانجی کو ڈائناسورس سے بڑی obsession ہے، اس کو ڈائناسورس بہت پسند ہے. ایک دفعہ آ کے اس نے مجھ سے سوال کیا and I didn't have an answer کہ کیا قرآن حکیم میں ڈائناسورس کا کوئی ذکر یا کوئی اس کے حوالے سے کوئی حوالہ پایا جاتا ہے. I don't know how to answer that. ساتھ میں کیا بولوں اس کو. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ قرآن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے بہترین کتاب قرآن عطا کی اور اس کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے. اب ہر چیز کا ذکر ایسے نہیں ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں کہ انبیاء کتنے آئے. انہوں نے کہا 1,24,000 انبیاء. کہا قرآن میں تو صرف 24 کا ذکر ہے یا اس سے زائد، تو باقی سب کا ذکر کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا ایسے کرو، ایک نپولی کہتے ہیں جہاں سے جس سے درخت نکلتا. انہوں نے کہا وہ لے کر آؤ. تو وہ لے کر آئے، انہوں نے ہاتھ میں رکھا کہ یہ کیا کہتے ہیں نپولی ہے. کہا اس کو کیا کریں گے. بولا زمین میں ڈالیں گے، اس سے درخت نکلے گا. پھر کیا، پھر شاخیں ہوں گی، مختصر تنے ہوں گی، پتے ہوں گی. انہوں نے کہا سب کس کے اندر ہے. بولے نپولی کے اندر. کہا نکالو درخت کہاں پر ہے. تو سملر اب جب یہ ہوگا تو اب قرآن کے اندر انبیاء کا ذکر ہے. اب آپ اس میں تحقیق کریں گے تو آپ کو تمام مل جائے گا. قرآن کے اندر جانوروں کا ذکر اور بتایا کہ مختلف اقسام کے، بڑے سے بڑے چھوٹے، تو آپ اس میں ذکر تو ڈائناسور بھی آ جائے گا. اگر ہر چیز کا ذکر ہوتا تو یہ اچھا کلام کا حسن بھی ہے کہ تشنگی باقی رہ جائے. نہیں، اور دوسرا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کئی دفعہ ہمارے جو بچوں کی اورینٹیشن ہے نا، وہ قرآن حکیم کو ایک انسائکلوپیڈیا کی طرح دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے اندر ہسٹری ہے تو وہ لینئر انداز میں بتائی جائے، لیکن جو کلام کا انداز ہے، اور ظاہر سی بات ہے کلام الہی ہے تو اس کا انداز ایسا ہے کہ اس میں جو سبق آموز باتیں ہیں، سبق پہ زیادہ فوکس ہے. اٹس ناٹ اے ہسٹری. اچھا میں ایک چیز، ہمارے ہاں ایجوکیشن کا بھی بڑا پرابلم ہے، یہی بات کریں گے اس کے اوپر. ہم نے نا آسان کرنے کے انداز میں بچوں کے ذہن ختم کر دیے. اب خود سے جو سوچنا ہوتا تھا نا، ایک فار ایگزامپل اب آپ ہسٹری کے سب اب لاجک کہاں پڑھایا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ایک کلاس کے بعد ایک کریوسٹی رہتی تھی. آج کل ٹیچر یہ اپنے آپ کو بیسٹ ٹیچر سمجھتے ہیں کلاس کے اندر کہ بچہ نکلنے کے بعد اس کے ذہن میں کچھ ہم سب کلیئر کر دیں. ایوری تھنگ جو کلیئر کرتے ہیں نا اس سے بھی کریوسٹی ختم ہوتی. نالج کا ایک حصہ ہوتا تھا کریوسٹی. اب مجھے خود سے پڑھنا ہے. آج کل تو اسائنمنٹ بھی آپ چیٹ جی پی ٹی سے پڑھ لیتے ہیں. اور اچھا آپ نے جس طرح صحیح کہا کہ پیڈاگوجی یہ بن گئی ہے کہ جو سوالات ہیں اس کے حساب سے ہم سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہیں. یعنی ہمیں کہا جاتا ہے 5 ایئرز میں یا امتحانات میں یہ سوال پوچھا جائے گا، یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، یہ پاس پیپرز ہیں، اس کے انداز میں آپ تیاری کر رہے ہیں. وہ سوال دے کر بھی انفارچونیٹلی سعد بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ آپ لوگوں کا ذہن باندھ دیتے ہیں. آپ ان کو ایک کانسیپٹ دیں اور اپنے انداز میں سوال کھوجنے دیں. پہلے تو سوال میں ہی آدھا جواب چھپا ہوا ہوتا ہے. کیا کہیں گی ثنا، ہمارے یہاں جو فوکس ہے پیرنٹس کا، جب بہترین سکولز میں بھی اگر بھیج رہے ہیں تو بھی وہ چاہتے ہیں کہ بس بچے گریڈز اچھے لے لیں. پڑھائی ان کی کیسے ہو رہی ہے، وہ اچھے انسان بن رہے ہیں نہیں بن رہے، ان کی ویلیوز، ان کی تربیت، ان کی زندگی کے اصول بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. مارکس اچھے لے رہے ہیں. ہاؤ کین وی گیٹ اوے فرام دیٹ تھاٹ؟ دیکھیں ایکیڈیمکس اور لرننگ جن کو یوزولی کمبائن کر دیا جاتا ہے، یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. لرننگ صرف ایکیڈیمکلی نہیں ہوتی، لرننگ آپ کے کیریکٹر کی بھی ہوتی ہے، لرننگ آپ کے ریلیجن، ایتھکس، مورلس، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں.
تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب آپ کا بچہ اس دنیا میں قدم رکھے گا تو جیسے پہلے بات ہوئی کہ دین ہے اور دنیا بھی ہے، اور دنیا بنی ہی ان لوگوں کے لیے جن کو دین فالو کرنا ہے. صحیح. تو یہی چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہمارا بچہ جب آگے بڑھے گا تو صرف ایکیڈیمکلی آن پیپر ہی اگر یہ پورا اے یا اے اسٹار لے کر آ جائے گا، اس کے بعد اب اپنے بچے میں خود بھی نوٹس کریں. مائنڈ فل ہونے کی ضرورت ہے اور بہت ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے بچے کے اے اسٹارز آ رہے ہیں، آپ یہ صرف نوٹس نہ کریں کہ اس کے اے اسٹارز آ رہے ہیں اینڈ دین آپ نے ہاتھ جھاڑ لیا اینڈ یور جاب از ڈن. نو، یور جاب از آلسو ٹو ٹیک کیئر اینڈ کیپ دس ان نوٹس کہ آپ کا بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اس کے اپنے مورل کیسا ہے، اس کا مورل کمپس کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، زبان اس کا conduct کیسا ہے، باہر والوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کر رہا ہے. اسلام میں حقوق العباد بھی آتے ہیں، گھر والوں کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک 360 ڈگری ویژن رکھ کر اس کے بعد آپ بچوں کو اگر مانیٹر کریں گے تو آئی ایم شیور پریٹی. ہم چھوٹے ہوتے تھے اسکول میں تھے تو ہماری امی اس بات پہ بڑا ڈانٹتی تھی، کہتے ہیں بہترین اسکولز میں تمہیں بھیج رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کوئی بڑا آتا ہے، مہمان آتا ہے تو ایک کیوں دینا پڑتا ہے، بیٹا سلام کرو. اور اب آپ نوٹس کریں کہ ہم تو پھر بہتر تھے. آج کل کے بچے جو اسکرین ٹائم اتنا زیادہ ہے، ان کا تو انداز بیاں، ان کی کمیونیکیشن سکلز بالکل زیرو ہو چکی ہیں. اسمال ٹاک کرنا ہم پہ ایک طرح سے پابندی بھی تھی کہ اگر گھر میں مہمان آئیں، رشتہ دار آئیں تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، گفتگو کرنی ہے. بچے یہ فن اور یہ آداب بھولتے جا رہے ہیں. سہیل بھائی، اس میں بھی میرے خیال میں کہیں نہ کہیں قصوروار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم وہ ماحول ہی پیدا نہیں کرتے. سعد بھائی نے بالکل صحیح کہا، بچوں سے پہلے تو پیرنٹس خود فون میں لگے ہوتے ہیں. آپ جب ان سے گفتگو کریں گے نہیں، ان سے بات چیت کریں گے نہیں، تو بچے کو اس میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے. اس میں دیکھیے ایک چیز خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہوا کیوں. اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو جو بین الاقوامی چینجز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک ہمارا انٹرنل معاشرتی جو سسٹم ہے وہ بھی اس میں ایک بڑا اہم وجہ ہے اس کی. مثلا ہمارے جو والدین تھے، دادا، ہمارے والد، وہ ہم پر کرتے تھے بڑی سختی کہ صاحب یہ اٹھو، یوں بیٹھو، یوں کرو، یوں کرو. اب جب ہماری اولاد نے بھی تو ہم نے کہا اوہ اتنی سختی ہم پر ہوئی ہے، نہیں ہم اپنے بچوں کو چھوڑ دیں. ہم نے بالکل بچوں کو چھوڑ دیا. یہ جو جنریشن گیپ آیا اس کی وجہ سے بچوں کی ٹریننگ، تربیت، جیسے ابھی ہماری انہوں نے کہا سسٹر نے کہ ایک چیز ہے تعلیم، ایک چیز ہے تربیت. ہماری یہ تربیت تو ختم بالکل ہو گئی ہے. یہ اسکولز جو بنے ہیں، یہ اسکولز کا بنیادی مقصد تعلیم نہیں ہے، بنیادی مقصد تربیت ہے. اور بنیادی تربیت جو ہے وہ سوشل تربیت ہے. آپ پڑھتے ہیں، مثلا میٹرک میں پڑھا، کسی سے پوچھ لیں یہاں پہ اتنے بیٹھے ہوئے تو میٹرک میں جو تم نے سبجیکٹ پڑھا تھا، سبجیکٹ کا پہلے چیپٹر کا نام کوئی بتا دے. بالکل صحیح. کوئی اپنے ٹیچر کا نام بتا دے تو کوئی نہیں بتا سکتا. تو وہ بنیادی طور پر مقصد سبجیکٹ کو، اس کے سوال جواب کو رٹنا نہیں. بنیادی طور پر 40 بچہ، 50 بچہ، 20 بچہ جو ایک کلاس میں موجود ہے، اس کی آپ نے ٹریننگ کرنی ہے، اس کی اخلاقی ٹریننگ کرنی ہے، اس کی سوشل ٹریننگ کرنی ہے. وہ سوشل ٹریننگ اور وہ اخلاقی ٹریننگ اب کسی اسکول میں، کسی ادارے میں نہیں ہوتی. ماں باپ مصروف ہو گئے موبائل میں، کچھ نوکری میں، کچھ موبائل میں. اب بچے کی جب ٹریننگ نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی، تو اس کا بالکل حساب ایسا ہی ہے کہ آپ گدھے پہ کتابیں لاد دیں اور چھوڑ دیں، وہ کتابیں لے کے چلا جا رہا، اسے کچھ نہیں. انفارچونیٹلی اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خود انوالو ہونا پڑتا ہے. آپ بچے کو صرف اور صرف اسکول بھیج کر، اسکول کی فیس ادا کر کے، بہترین کتاب دے کر، بہترین آئی پیڈ دے کر یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنی تمام رسپانسبلٹی سے بری و ذمہ ہو گئے. اور ہم یہ بات بھی ایک دفعہ پھر دہراتی چلوں کہ اس وقت جتنے بچے اسکول اور کالجز میں ہیں، وہ 60% ایسے پیشوں میں، ایسے پروفیشنل سروسز میں جائیں گے جو ابھی تک انوینٹ بھی نہیں ہوئی ہیں. تو آپ ایک آنے والی دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں بچوں کو، جن کا آج کی تربیت سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ صرف کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی شخصیت سازی کر سکتے ہیں، آپ اس کو اصول بتا سکتے ہیں، آپ اس کو ویلیو بیس دے سکتے ہیں، لیکن جو اس نے اسکل سیکھنی ہے وہ تو ابھی تک آپ کو سکھانے کی آپ کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے. اچھا جی، جو اسکلڈ ہمارے پاس لوگ ہیں نا اس وقت سیٹ کے اوپر، ہمارے پاس ہماری شیف موجود ہیں جنہوں نے میرے خیال میں پلیٹنگ بھی کر لی ہے، سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ کا واٹر میلن پنچ ریڈی ہے؟ نہیں، آپ کا ویٹ کر رہی تھی. اب میرا ویٹ کر رہی تھی. آپ پلیز بسم اللہ کریں، آپ کے پاس میں واپس آؤں گی، لیکن جب تک پھر ایسا کرتے ہیں ثنا کے پاس چلتے. جی زہیر بھائی. جی ابھی آپ کی بات پر آیا کہ ہم نے چیزیں دے دی، احساس نہیں. کیا بات زہیر بھائی، بہت ہی خوبصورت بات. اور یہ احساس بیدار ہوتا ہے جب آپ وقت اچھا گزارتے ہیں، ساتھ میں بیٹھتے ہیں اور خوبصورت سا جب کلام سنتے ہیں، بیکاز وہ بھی آپ کو سوچنے پہ ایک الگ ہی انداز میں آپ کو اپنی طرف راغب کرتا ہے. ثنا، اوور ٹو یو. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے
مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا یہ کلام آپ نے پڑھا ثنا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، اور ثنا سے اور بطول سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فار دیئر ونڈرفل انپٹ۔ آخر میں سعد بھائی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز جو آپ ناظرین کو چاہیں کہ وہ یاد رکھیں؟ پہلا عشرہ ہے رحمتوں کا، اور یہ عشرہ بھی ہم سے نصف عشرہ آج رخصت ہو رہا ہے، تو کن چیزوں پہ فوکس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور رحمتیں سمیٹ سکیں؟ بس میں لاسٹ میں یہی میسج دوں گا، پہلے تو وہی والی بات کہ ہمارے آج کل ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ بیسیکلی اٹ ڈیپینڈز آن کیریئر کاؤنسلنگ، جی ہمیں کیریکٹر بلڈنگ پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ہمارے جو جتنے اساتذہ ہیں وہ سارے کوشش کریں کہ کیریکٹر بلڈنگ کی بات کریں۔ اور سیکنڈلی ہمیں اس رمضان سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، میں کل بھی افطاری پہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب ہم صبح سے روزہ رکھتے ہیں تو ایک گلاس شربت سے ہمیں چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ خواہشات کی مدت بہت تھوڑی ہے، کہ بالکل جلد ختم ہونے والی۔ تو یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی خواہشات ہے اس کی مدت تھوڑی، اور دوسرا اس رمضان سے ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاں ہم سحری کے لیے اٹھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہم تہجد کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ جہاں ہم پوری رات تراویحوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں، اٹ مینس کہ ہم رات کو اللہ کے ہاں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور جب ہم رمضان کے اندر بری چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی ایتھیکلی بھی اور اپنے جو جسمانی طور پر بھی اگر کوئی بھی کسی طرح بھی فٹنس کا دھیان رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ دوبارہ سے یہ معاملہ نہ ہو کہ ہم نے رمضان کیا، عید سے وہ کہتے ہیں نا بیک ٹو ورک، بیک ٹو لائف نہ ہو، بیک ٹو بیسکس نہ ہو، بلکہ اس کو کنٹینیو کرے، کیری فارورڈ کرے۔ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم انگریزی میں جس کو کہتے ہیں کہ بوٹ کیمپ، آپ کو 30 دن کا اللہ تعالیٰ 29 یا 30 دن کا بوٹ کیمپ دے رہے ہیں جس میں آپ کی باڈی کمپلیٹلی ڈیٹاکس ہو سکتی ہے، آپ کی مائنڈ باڈی سول کی الائنمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ اگر کسی بھی بری عادت میں مبتلا ہیں، اف یو ناٹ ڈسپلنڈ انف کہ آپ جلدی اٹھ سکیں، یا آپ اسموکنگ کوئٹ نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی اور سبسٹنس ایڈکشن ہے، یہ بہترین وقت ہے اپنے آپ کو ڈیٹاکس کر لینے کا، کلین اپ کر لینے کا۔ سو ونس یو ڈن دا کلین اپ، اس کے بعد آپ اسی طرح رہ سکتے ہیں، آپ کی ایک نئے زندگی کے ایک نئے چیپٹر کی شروعات ہو سکتی ہے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ثنا، بطول ہمارے ساتھ موجود تھیں، مفتی صاحب ہمارے ساتھ تھے، علامہ زہیر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، ثنا سے ہم نے خوبصورت کلام سنا، اور ہمارے ساتھ شیف سمرا بھی تھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سب کے سامنے پھر حاضر ہوں گے نئی ریسیپیز کے ساتھ، نئے ٹاپکس کے ساتھ بھی لیتے ہیں۔ یعنی ہمارا پروگرام اب ختم ہو رہا ہے لیکن رمضان ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔